حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جتنی عبادت چاہے کرے، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے اسے کہا جاتا ہے کہ تو جو گناہ چاہے کرے، تیرے گناہ ہر حالت میں معاف کیے جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو عبادت چاہے کرے، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اور جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو گناہ چاہے کرے، تیرے گناہ ہر حالت میں معاف کیے جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں بھی والدین کی عظمت اور اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ روزے رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے اور بھی دیگر جتنے اعمال ہیں ان کو کرے۔ تو فرمایا کہ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی جو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہے تو وہ بظاہر اس سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، خطا کر بیٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے معافی کا اعلان ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی فرما برداری یہ گویا کہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ والدین، اسلام نے جتنے والدین کی حقوق کی پاسداری کا فرمایا کہ خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اتنا کہیں بھی اور کسی مذہب یا کسی دین میں نہیں ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے لیے فرمایا اولاد کی تربیت کرنا لازمی ہے۔ تو دوسری آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی نام آئے تو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مجلس میں ذرا اونچا پڑھا جائے تاکہ سارے کان سن لیں کہ سارے ساتھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ جل شانہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان جو ہیں، فرمایا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور اس کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں اس کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کا فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ مانی ہوئی بات کو پورا کرتا ہے، یا کوئی منت مانی تھی وہ پوری نہیں کرتا، اگرچہ زندگی میں اس کا فرما بردار رہا ہو، پھر بھی اللہ جل شانہ کے نزدیک اس کو نافرمان سمجھا جائے گا۔ پھر حدیث مبارکہ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کو فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے اور نہ مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں اس کا فرما بردار رہا ہو، پھر بھی خدا کے نزدیک اس کو نافرمان سمجھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں بھی قرض کے حوالے سے بھی بڑی بات اہمیت کی حامل ہے کہ آج کل ماں باپ کی وراثت کی تقسیم پر بڑی لڑائی ہوتی ہے، لیکن قرضے کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں بنتا۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ مرنے والے کی وراثت میں سب سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے، اس کی وصیت کو دیکھا جائے اور اس کی بات کو پورا کیا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی زندگی میں تو نافرمان رہا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد اس کا قرض ادا کرتا ہے
اس کی منت کو پورا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ بھی فرما برداروں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک آدمی بظاہر بڑا آگے پیچھے ماں باپ کے پھرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ماں باپ فوت ہو گیا تو اب لوگوں کو زبان مارتا پھرتا ہے، جی میں کیا کروں، جی میرے لیے کیا بنایا، جی مجھے کیا دیا جی۔ فرمایا کہ یہ بے شک بظاہر فرما بردار تھا، لیکن اللہ کے ہاں یہ نافرمان لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جو فرائض ہیں اور جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بیان فرمائے ہیں، یہ ہم اپنی اولادوں کو منتقل کریں۔ آج تو بدقسمتی ہے کہ دین کی بات کو سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب ہم بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، کہاں سے عمل آئے گا؟ یہ کوئی اوپر الہام تو نہیں ہوتا انسان کو، اس کے دماغ کے اندر کوئی وحی اتر رہی ہو۔ فرمایا علماء کے پاس بیٹھنا، دین کی بات سننا، اور دین کی بات سننے کے بعد اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کو فرمایا دین کا تذکرہ آج کل گھروں میں مٹ گیا ہے۔ پہلے تو کوئی دادا گھر میں ہوتا تھا، بڑا چاچا ہوتا تھا، وہ سمجھاتا تھا کہ ادب کی بات کرتا تھا۔ اب تو فیملی الگ الگ ہے، کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا، ہر ایک آدمی اپنی جگہ پہ نواب ہے، وہ کہتا ہے مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ تربیت کا کرنا، گھر میں نیکی کی بات کہنا، یہ گھر کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی باتوں کی تلقین کیا کرے، نصیحت کیا کرے، تاکہ وہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ جل شانہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إني أسألك رزقا طيبا، علما نافعا، عملا صالحا۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔